حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں کیوں شمار کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے کس شہر میں پیدا ہوئے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جگہ وفات پائی؟ ان کا گریو یارڈ کہاں ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر صعوبتیں، مشکلات اور تکالیف اٹھاتے ہوئے حق اور سچ کے راستے کو تلاش کرنے کے لیے انتھک محنت کی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ٹیسٹ کو چکھنے کے لیے کس قدر صعوبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں اور مشکلات کو اٹھانا پسند کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ نہیں تو آئیے ہم اس ویڈیو کے اندر یہ سب کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں روز دیکھتا کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں اور کافی دیر بیٹھتے باتیں کرتے ہیں۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہتا کہ یہ شخص عربی نہیں ہے بلکہ دوسرے علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تو آئیے ہم اس ویڈیو کو آگے تک دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں تقریباً روز دیکھتا ایک شخص جو کہ عربی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور یہ معمولات میں سے تھا۔ تو ایک دن میں نے موقع پا کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی حقیقت جاننے کی کوشش کی۔ تو یہ ساری کہانی، یہ ساری سٹوری حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی جو کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں سیرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ورگردانی کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا اصل نام تھا روز بے، ان کے والد ایک بادشاہ تھے اور ان کے والد اپنی قوم کے علاقے کے سردار تھے۔ حضرت سلمان فارسی ایران کے شہر اصفہان کے ایک گاؤں جئی کے اندر پیدا ہوئے اور اس گاؤں علاقے کے شہر کے جو سردار تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی تھے۔ یہ خاندان بنیادی طور پر زرتشت تھا، آگ کا پجاری تھا۔ آگ کا جلائے رکھنا ان کے مذہب کا ایک بنیادی عبادت تھی۔ ان کے مذہب کے اندر آگ کی پوجا پاٹ کرنا، آگ سے نظر و نیاز کرنا، آگ سے آہ و گزاری کرنا، آگ کی تعریفات بیان کرنا ان کے مذہب کا حصہ تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے والدین حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے اور حضرت سلمان فارسی پر انہوں نے پابندیاں عائد کی ہوئی تھی۔ وہ ان کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے اور اپنے گھر محل کے اندر ایک شہزادوں کی سی زندگی کے بجائے ایک قید اور غلام کی سی زندگی گزار رہے تھے۔ کہ جائے کہ گھر کے اندر ہر قسم کی آرائش، سہولت، آرام متوقع تھا، ان کے لیے مہیا کیا ہوا تھا۔ اس کے باوجود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا اصل نام روز بے تھا، ان کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔
آپ کو یہ جاننے میں حیرت ہوگی کہ حضرت سلمان فارسی وہ واحد صحابی تھے جو کہ 4 زبانوں پر عبور رکھتے تھے: ہیبرو، عربی، آرمیک اور پرشین۔ ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کہا کہ بیٹا، آج میں ایک ضروری لوگوں سے معاملات اور بات چیت کے حوالے سے گھر سے دور باہر جا رہا ہوں، تو لہٰذا آج تم کھیتوں میں جاؤ، باغات میں جاؤ اور فلاں ضروری کام سر انجام دے کر واپس آ جاؤ، اور دیکھو، یاد رکھو، زیادہ دور نہیں جانا بلکہ کام کو فوراً نپٹا کر واپس آ جانا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے مزاج کے اندر ہر ٹائم کسی بھی چیز کی تحقیق کرنا ایک شامل تھا، حق اور سچ کی تلاش کے اندر ان کا ذہن، ان کی سوچ ہر وقت سرکردہ رہتی تھی، تو یہ موقع ملا، والد کے کہنے پر گھر سے نکلتے ہیں تو راستے میں ایک چرچ آتا ہے۔ یہ چرچ میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں لوگوں کی، عیسائیوں کی عبادت کا طریقہ کار، تو ان کو بہت پسند آتا ہے۔ تو وہاں یہ اس چرچ کے پادری کو کہتے ہیں کہ مجھے اپنے پاس رکھو اور میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو چرچ کے پادری نے ان کو اپنے پاس چرچ میں رکھ لیا۔ جب ان کے والد کو پتہ چلا کہ یہ فلاں چرچ کے اندر عیسائیت کی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں، تو انہوں نے وہاں سے اس کو واپس بلا لایا اور گھر لا کر ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا اور ان پر پابندی عائد کر دی کہ آج کے بعد تم نے گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں رکھنا۔ سلمان فارسی 15 سے 19 سال گھر میں قید رہے، عمر کے اوائل میں ہی، لیکن حضرت سلمان فارسی نے چوری چھپے چرچ کے اندر اپنے مخصوص لوگوں کے ذریعے یہ پیغام بھجوا دیا کہ اگر کوئی قافلہ شام سے آئے اور جب قافلہ شام جانے لگے تو براہ کرم مجھے بھی بتا دیجیے گا، کیونکہ جب وہ چرچ میں تھے تو چرچ کے جو پادری تھے وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے بعد میں کس کے پاس جاؤں اور کس سے تعلیمات حاصل کروں؟ تو چرچ کے پادری نے متاثر ہو کر کہ یہ لڑکا واقعی عیسائیت کو پسند کرتا ہے، فرمایا کہ تم شام چلے جانا اور شام کے اندر فلاں پادری فلاں چرچ ہے، وہاں جا کر میرا کہنا۔ اسی اثنا میں ان کے والد محترم نے لوگوں کو بھجوایا اور آپ کو چرچ سے پکڑ کر واپس گھر میں لا کر قید و بند میں ڈال دیا اور زنجیروں سے جکڑ دیا اور حکومت تنبیہ کی کہ آج کے بعد تم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ لیکن حق اور سچ کی تلاش کا جو ایک روشنی تھی آپ کے دل و دماغ کے اندر عیاں ہو چکی تھی، تو حضرت سلمان فارسی نے چوری چرچ کے کارکنان کو یہ پیغام بھجوایا کہ جب شام کا قافلہ آ جائے اور جب وہ واپس جانے لگے تو براہ کرم مجھے بتا دیجیے گا، میں کسی طرح گھر سے بھاگ کر آؤں گا اور ان کے ساتھ مل کر قافلے کے ساتھ شام چلا جاؤں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام موصول ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو شام سے عیسائی مربیوں کا ایک قافلہ، پادریوں کا ایک قافلہ وارد ہوا چاہتا ہے اور فلاں تاریخ کو وہ یہاں سے روانہ ہوگا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے چوری بھاگا اور اس قافلے کے ساتھ مل گیا اور میں شام آ گیا۔ شام پہنچ کر میں نے سابقہ پادری جو کہ ایران کے ایک چرچ میں تھا، وہاں کے شام کے چرچ کے اندر موجود پادری کو اس پادری کا پیغام دیا، تو انہوں نے لڑکے کی محبت جستجو دیکھی تو اپنے پاس اس کو رکھ لیا۔ تھوڑے عرصے میں وہ پادری بھی بیمار پڑ گیا، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پادری کو کہا کہ آپ کے مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے بتایا کہ تم فلاں کہ تم ترکی چلے جانا، ترکی کے چرچ کے اندر جو پادری موجود ہوگا اس کو جا کر میرا حوالہ دینا، وہ تمہیں اپنے پاس رکھ لے گا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کہانی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سناتے ہوئے کہتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا، لہٰذا میں ترکی چلا گیا۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے میں ترکی کا وہ پادری بھی چونکہ کافی ضعیف العمر تھا، بیمار پڑ گیا، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے مرنے کے بعد پھر میں کہاں جاؤں؟
تو اس ترکی کے چرچ کے پادری نے حضرت سلمان فارسی کو کہا کہ ترکی کے اندر ہی قریب ہی ایک اور چرچ ہے، تم وہاں جانا اور وہاں جا کر میرا حوالہ دینا، وہ تمہیں علم عیسائیت کی تعلیمات سے روشناس کرائے گا۔ اس کے مرنے کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ سے اس چرچ کو چھوڑ کر اگلے چرچ میں چلا گیا اور سابقہ پادری کا پیغام اس نئے چرچ کے پادری کو میں نے دیا، تو اس نے بھی خوش ہو کر اپنے پاس رکھ لیا، لیکن چونکہ وہ بھی ضعیف العمر تھا اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کو بھی موت نے آ گھیرا تو بستر مرگ پر موجود تھا۔ اس چرچ کے پادری کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے بعد میں کس کے پاس جاؤں؟ تو اس پادری نے کہا کہ میرے بعد اس وقت دنیا کے اندر کوئی ایسا مربی یا کوئی ایسا پادری عیسائیت کی تبلیغ کرنے والا موجود نہیں ہے، لیکن عرب کے شہر کے اندر کھجوروں کی سرزمین ہے، وہاں ایک نبی کے ظہور ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے، تم موقع پا کر اس سرزمین پر چلے جانا۔ اسی اثنا میں حضرت سلمان فارسی نے اس پادری کے پاس رہتے ہوئے کچھ کاروبار کیا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے بہا نفع دیا، کچھ گائے بھینسیں بکریاں کچھ مویشی وغیرہ خریدے، ان کو بیچا اور اللہ نے آپ کو بہت زیادہ نفع دیا، تو وہ رقم بھی آپ کے پاس تھی۔ تو کچھ ہی عرصے کے بعد اور سلمان فارسی عرب سے ایک قافلہ ترکی آتا ہے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس قافلے سے بات کرتے ہیں کہ تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، تو اس قافلے نے کہا اس کے بدلے تمہیں ہمیں معاوضہ دینا پڑے گا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے وہ جو پیسہ کمایا تھا، مال مویشی کی تجارت تھے ترکی کے اندر، وہ سارا کا سارا اس قافلے کو دے دیا، صرف اسی جستجو میں کہ میں حق کو پانا چاہتا ہوں، حق کی تلاش میں ہوں، حق کو اپنانا چاہتا ہوں۔ جب وہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا تو راستے کے اندر اس قافلے والوں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا اور اپنے ایک عزیز رشتہ دار ہی تھے، اس قافلے والوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور اس قافلے کے سردار نے حضرت سلمان فارسی کو ایک اور یہودی کو جو کہ اس کا کزن تھا، جو کہ یثرب مدینہ کا رہنے والا تھا، اس کو فروخت کر دیا۔ تو حضرت سلمان فارسی جو کہ بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوئے، شہنشاہ کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن حق اور سچ کی تلاش کے اندر حضرت سلمان فارسی نے ہمیشہ تکالیف، صعوبتیں، تکالیف، رکاوٹیں، پریشانیاں، لیکن حق کی تلاش کے اندر جستجو اپنی جاری رکھی اور اس کوشش میں لگے رہے کہ میں حق کو پانا چاہتا ہوں، حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یثرب آ گیا اور انہی دنوں کے اندر مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا تھا، لیکن حضرت سلمان فارسی چونکہ غلام تھے، وہ اپنے یہودی مالک اس کے باغ کے اندر اس کی کھجوروں پر چڑھ کر کام کر رہے تھے، کھجوریں توڑ رہے تھے، تو بھاگا بھاگا ایک یہودی جو کہ اسی یہودی کا رشتہ دار تھا آیا اور اسے کہنے لگا کہ آج مکہ سے اس نبی کا ظہور ہوا ہے، مکہ سے وہ نبی مدینہ کے اندر قبا کے مقام پر وارد ہوا چاہتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کھجور کے اوپر چڑھ کر کھجوریں توڑ رہا تھا، یہ سنتے ہی میرے دماغ کی کھڑکیاں کھل گئی اور میں ذرا تھا اور میں اپنی اس خوشی کو سنبھال نہ پایا، قریب تھا کہ میں نیچے گر جاتا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور میں فٹافٹ نیچے اترا اور میں نے اپنے مالک سے کہا کہ کون نبی کہاں سے آ رہا ہے، کس جگہ آ رہا ہے؟ تو جب میرے یہودی مالک نے میری یہ گفتگو سنی تو انتہائی غصے کے ساتھ چیخ کر کہا کہ جاؤ، تمہیں کیا لینا دینا ہے ان باتوں کے ساتھ، اپنا کام کرو۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً بات کو پلٹا اور میں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو ویسے ہی سنا، میں تو تحقیق کر رہا تھا کہ نہیں، میں نے تو ایک بات سنی ہے اور میں تحقیق کرنا چاہ رہا تھا کہ آیا کہ میں نے کچھ صحیح سنا تھا، لہٰذا آپ خاموشی سے چلے گئے۔ پھر کچھ دنوں بعد چونکہ ترکی کے پادری نے ایک بات حضرت سلمان فارسی کو بتائی تھی کہ وہ نبی جو کہ کھجوروں کی سرزمین میں
ظہور پذیر ہوگا وہ ہدیہ قبول کرے گا اور صدقہ قبول نہیں کرے گا، اور اس کے نبی کے دونوں شانوں کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر ہوگی۔ یہ اس کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ نمبر 1، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، وہ صدقہ لوگوں سے نہیں لے گا، ہدیہ لوگوں سے لے گا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کچھ کھجوریں اکٹھی کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ یہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لی اور اپنے صاحب کے اندر، اور اس میں سے ایک کھجور بھی نہ اٹھائی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کا شکر کہ میری تحقیق کی ایک بات سچ ثابت ہوئی۔ اگلے دن پھر فرماتے ہیں کہ میں نے کھجوریں کچھ اکٹھی کی اور میں وہ کھجوریں لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے کے اوپر وہ کھجوریں پھیلا دی، خود بھی کھائیں اور اپنے صحابہ کرام کو بھی کھلائیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر میری تحقیق کی دوسری بات بھی سچ ثابت ہوئی۔ اسی اثنا میں ایک صحابی کہ جن کا نام حضرت اسد بن ازبر تھا، ان کی وفات ہوئی جاتی ہے اور جنت البقیع کے اندر ان کے جنازہ کو لے کر صحابہ کرام جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 2 چادریں زیب تن کی ہوئی تھی، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کندھوں کے درمیان دونوں شانوں مبارک کے درمیان ختم نبوت کی مہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے دائیں بائیں طاق میں رہتے کہ کب کپڑا ہٹے اور میں اس ختم نبوت کو دیکھوں اور میری تحقیق سچ ثابت ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شانوں مبارک سے اپنی چادر ہٹا دی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے دونوں شانوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر موجود تھی۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا دیا، اس ختم نبوت کی مہر کو چوما، پیشانی کو چوما، ہاتھوں کو چوما۔ تو یہ تھی تحقیق حق اور سچ کی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اللہ کے نبی مسکرائے۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ساری زندگی کا وقت حق اور سچ کی تلاش کے اندر گزار دیا، اور اپنی ساری کہانی جو کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ اب مجھے کلمہ پڑھائیے اور میں اسلام کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ کہ میں ایک یہودی کا غلام ہوں، اور وہ یہودی بہت سخت طبیعت کا مالک ہے۔ تو اس یہودی نے بہت کڑی اور سخت شرط رکھی کہ ایک شرط پر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے؟ کہا کہ 400 کھجوروں کے درخت لگاؤ اور مجھے وہ پھل دینے لگے۔ نمبر 1، 40 اقیہ سونا دو، تب میں ان 2 شرطوں کے ان دو مطالبہ پورے ہونے پر حضرت سلمان فارسی کی آزادی کا فرمانہ دوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے 400 کھجوروں کے درخت پودے منگوائے اور پھر اپنے ہاتھ سے لگائے، جس پر یہودی جو ہے تمسخر کرتے، کہکا کرتے کہ یہ تو کب بڑے ہوں گے اور کب تناور بنیں گے، کب یہ پھل دیں گے۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے دیکھا کہ درخت لگتے گئے اور وہ جمع ہوتے گئے اور ایک تناور درخت کھجور کے بن گئے اور ان پر پھل بھی آ گئے۔ تو اس پر یہودی بہت حیران ہوا اور کہا کہ ٹھیک ہے، ایک شرط، ایک مطالبہ پورا ہوا، مجھے 40 اقیہ کو سونا دو۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی رہائی کے لیے یہ بہت بڑی ایک رقم تھی، ایک خطیر رقم تھی۔ تو تمام صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی کہ اپنے بھائی کی آزادی کے لیے کوشش کیجیے۔
تو صحابہ کرام نے مل کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 40 سکیہ سونا اکٹھا کیا اور اس یہودی کو دیا۔ اس کے بعد وہ یہودی آپ کو آزاد کرنے کا پابند بنا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی کو وقف کر دیا اور بقیہ تمام زندگی اسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر گزاری۔ اور آج حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گریو یارڈ عراق کے شہر مدائن کے اندر موجود ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی صحابی جلیل القدر صحابی کی یہ کہانی، جو کہ سچی کہانی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس باکس میں کمنٹس کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔